خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، 25 صفر المظفر 1444 ہجری پوری دنیا میں عاشقان رسول آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عرس مبارک منا رہے ہیں۔ آپ کی وفات ہے 25 صفر المظفر، تو عاشقان رسول آپ کو خوب ایصال ثواب کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ ایک زبردست عاشق رسول، ولی کامل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان اور ایک عالم بامل اور اتنے بڑے عالم کے جن سے پوری دنیا نے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو شاعری فرمائی ہے وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ یا حدیث پاک کی شرح ہوگی، این قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو ہم بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے، آپ کا ایک بہت ہی آسان کلام ہے، ویسے تو آپ کے کلام میں کئی زبانیں ہیں اور بڑے بڑے علوم و فنون ہیں، اور آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑا علم چاہیے، لیکن ایک عام فہم کلام جو آپ نے بڑا ہی خوبصورت لکھا ہے، چند اشعار اس کے ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کیا خوب فرماتے ہیں: سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کیا خوب آپ نے شعر میں فرمایا کہ سنتے ہیں کہ آب حیات ایک چشمہ ہے جس سے جو پانی پی لے اسے قیامت تک زندگی مل جاتی ہے، وہ مرے گا نہیں، اس نے آب حیات پی لیا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو اور کوئی آب حیات پی لے اسے زندگی تو مل جائے گی، زندگی میں پھر بھی بڑھاپا ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے اور موت پھر بھی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا دھون، یعنی حقیقت میں جو پیارے محبوب کے قدموں سے لگ جاتا ہے، ان کی سنتوں کو اپناتا ہے، ان کی ذات گرامی سے عشق و محبت کرتا ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی ایسی پاکیزہ زندگی اور ہمیشہ کی حیات عطا فرما دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ فرمایا کہ ہے وہ جان مسیحا، مسیحا عیسیٰ علیہ السلام،
جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جن کے دم سے مرے ہوئے لوگ بھی زندہ ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی بھی جان، عیسیٰ کی بھی جان میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے جن میں روح تھی اور نکل گئی، دوبارہ واپس لوٹا دی گئی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے تو بے جان پتھروں سے بھی گفتگو فرمائی، بے جان پتھروں کو بھی زندگی بخش دی۔ وہ بھی صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جامع ترمذی مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، جو بھی پتھر درخت پہاڑ سامنے آتا ہے وہ پکار کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدیق اکبر کے گھر آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی دیوار میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، وہ پتھر بھی آپ کو سلام کرتا ہے۔ تو یہاں تو بے جان بھی سلام کر رہے ہیں، ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، تو میرے نبی نے تو بے جانوں کو بھی جاندار بنا دیا ہے، شعور بخش دیا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ خیر بڑا یہ بھی لمبا کلام ہے، ساری تشریح اس میں نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے اسی موضوع کو دوبارہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور آخری شعر میں آپ نے غلاموں کو، عاشقوں کو، محبت کرنے والوں کو بڑی پیاری تسلی دی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ رب العزت اعلی حضرت امام اہل سنت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو ان کا عرس مرانے عاشقان رسول ہمیں بھی انہی کے صدقے، انہی کے توفیل مزید عشق و محبت عطا فرمائے، اور سرکار کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کے جذبہ نصیب فرمائے۔ ہم اسی لیے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔